بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام علیم زبیر ہے اور آج کی نشست میں مجھے دیکھنا اس پروگرام کا حصہ شاید آپ کے خیال میں نہ ہو, اس لیے میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد یہ جو تعارفی ذمہ داریاں میرے پہ آئی ہیں ان کا فریضہ نبھاؤں, اور جو آج کی نشست ہے جو کہ ڈاکٹر عارفہ اور زرمینے کی گفتگو ہے اس کی طرف ہم آگے بڑھیں. تو جوائف اردو ایک ذو لسانی ادارہ ہے, اردو اور انگریزی دونوں کا استعمال کرتے ہوئے بائلنگول. ہم اردو زبان, ادب اور اپنی تہذیب کے فروغ کے لیے کچھ نہ کچھ حصہ ڈالتے رہتے ہیں. اس سلسلے میں ایک نشستوں کا ہمارا سلسلہ ہوا کرتا تھا ریڈنگ گروپس کا, پاکستان اور دنیا بھر کے بہت سے شہروں میں, جو کہ یہ کووڈ-19 کی سچویشن کے بعد اب آن لائن آ گیا ہے. آج کی نشست کا تعارف اور آج کے موضوع کے تعارف کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں, اور پہلے آداب ڈاکٹر عارفہ. السلام علیکم زرمینے. وعلیکم آداب, جیتے رہیے, سلامت رہیے, خوش رہیے. زرمینے بسم اللہ کیجیے. جو ریڈنگ گروپس جن کے علیم had just mentioned them, ان کا آئیڈیا یہاں سے نکلا تھا کہ میں نے جب عربی سیکھنا شروع کی اس وقت میں پاکستان گئی اور سڈنلی جو اشتہار تھے اور لیبلز وغیرہ تھے وہ آسانی سے پڑھے جا رہے تھے. And I realized it's completely anecdotal, and then I did some studies afterwards کہ اصل میں Urdu reading is not inherently difficult. It's just that we are not familiar with the script. ہم وہ پڑھتے نہیں ہیں, ہم دیکھتے نہیں ہیں, ہمیں نظر نہیں آتی. اور اب تو ٹیکسٹ اور ایڈورٹیزمنٹس بھی رومن میں لکھی جا رہی ہیں, تو وہ تو تھوڑا بہت جو پہلے تھا وہ بھی ختم ہو گیا. So the idea of the reading groups was to get together and read, and we had these successful chapters all over the world. خیر وہ تو ہمارے اب for the time being ملتوی ہو گئے ہیں, لیکن ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اس چیز کو let's continue it, and I am the guinea pig and have this really informal thing in which we are going to have a cup of tea, and please enjoy, join us at tea time on Sundays. اور اب اس میں میں I'll make a fool of myself and try and read because میری vocabulary کافی اور تلفظ, but if I can do it, anyone can. So that's the whole idea. اور عارفہ آپا, اب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اس کا نام جو ہے وہ حماقتیں, ڈاکٹر عارفہ زہرا اور زرمینے کی حماقتیں, یہ آپ نے کیوں رکھا, اور آج ہم کیا پڑھ رہے ہیں یہ بھی آپ بتا دیجیے, because I didn't know before I was supposed to read this what it was all about. دیکھیے, یہ ایک بے تکلف سی مجلس ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ زبان سیکھنے کے لیے سب سے پہلے ماحول کو بے تکلف ہونا چاہیے. اگر ہم اس میں کلف لگا دیتے ہیں تو لوگ اس سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ یہ تو پھر وہی باتیں شروع ہو گئیں جو ایک عام, یہ کوئی کلاس نہیں ہے. اور ہم نے حماقتیں اس کا نام اس لیے رکھا کہ حماقتوں میں لطف بات ہے. بے وقوفی کر کے جو مزہ آتا ہے وہ کبھی عقل مندی سے نہیں آیا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو غلطی کسی سے بھی ہوتی ہے, کہیں بھی ہوتی ہے, اردو بولنے میں ہوتی ہے, تو کوئی غم نہیں, کوئی فکر نہیں, اس کا کچھ نہیں, اس لیے کہ غلطی ہمیشہ وہ کرتا ہے جو سیکھنا چاہتا ہے, اور جو سیکھنا نہیں چاہتا وہ کبھی غلطی بھی نہیں کرتا. تو ہم دونوں سیکھ رہے ہیں. میں زرمینے کے ساتھ یہ سیکھ رہی ہوں کہ کتنی غلطیاں ہو سکتی ہیں, اور زرمینے شاید اپنے پڑھنے کا یہ حساب صحیح کر رہی ہیں کہ ان غلطیوں کو کیسے صحیح کر سکتے ہیں. میں بھی بہت غلطیاں کروں گی, اور اگر میں آج شام کی حماقتیں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح سے ہم اس وقت اکٹھے ہو گئے, یہ معجزہ ہے. یہ میرا خیال ہے علیم کا معجزہ ہے. میں تو سمجھ رہی تھی کہ دیر میں ہے. میری ایک دوست اسلام آباد سے آ گئی, میں ان سے ملنے چلی گئی اور بہت اطمینان میں بیٹھی تھی کہ اپنے وقت سے پہنچ جاؤں گی. پتہ لگا حماقت کی کہیں شاید مجھے اطلاع دی گئی اور وہ میں نے اس کو دیکھا نہیں. گھر پہنچی تو دیکھا کہ زرمینے کے کوئی 4-5 پیغام ہیں جو انہوں نے اپنی آواز میں بھیجے. میں نے وہ ابھی تک سنے نہیں ہیں. دوسری حماقت کہ اتنا وقت نہیں تھا کہ میں اس کو. تیسری حماقت جو میں آپ کو بتاؤں, آپ سن کے آپ کو لطف آ جائے گا. جو کہانی آج آپ کے لیے علیم نے ہمارے لیے چنی, دراصل میں علیم کی بہت ممنون ہوں اس کے لیے. اسد محمد خان کی ایک کہانی, اور اس کا نام ہے شہر کوفہ کا آدمی. ان دنوں میں کوفہ ایک حوالہ بھی ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو عربی میں بھی اور اردو میں بھی اور فارسی میں بھی کوفہ ایک استعارہ ہو گیا ہے, میٹافر, بہت ساری چیزوں کے لیے, جس کی آج میں کوشش کروں گی کہ ہم آپ سے بات کر سکیں. تو دراصل عارفہ سیدہ نے یہ سوچا
کہ ساری دنیا مجھے کاہے کو دانشور جانتی ہے. میں اتنی بے وقوفیاں کرتی ہوں جتنا کوئی کر سکتا ہے, اور میں اپنی بے وقوفیوں پہ بالکل شرمندہ نہیں ہوں, بالکل نہیں, کیونکہ اگر نہیں کروں گی تو میرے اندر سیکھنے کی حس باقی نہیں رہے گی. تو اس لیے ہم نے بیچاری زرمینے کو تختہ امتحان بنایا اور ان کو لگا دیا کہ آپ پڑھیے اور ہم دیکھیں گے کہ اس کو کتنا صحیح کرتے. میں زرمینے کے ظرف کی داد دینا چاہتی ہوں, وہ اس لیے کہ ہم میں سے ایک اکثریت ہے جو اب اردو روانی سے نہیں پڑھ پاتی. زرمینے کی یہ خوبی جو میں نے بہت تھوڑے سے دنوں میں جب سے انہیں جانا ہے یہ سمجھا ہے کہ وہ ہمیشہ ایک نیا کام کرنے کو اور سیکھنے کو تیار رہتی ہے. تو اگر کبھی ذہنوں میں تبدیلی آ سکتی ہے تو وہ صرف اس بات سے آ سکتی ہے کہ آپ حماقت کرنے پر آمادہ ہو جائیں, اور جب آپ آمادہ ہو جائیں گے تو بات خود بخود سلجھ جائے گی. جی زرمینے شروع کیجئے, شہر کوفہ کا آدمی. بالکل مت گھبرائیے, آپ ذرا سے شروع کیجئے, میں آپ کے ساتھ اس سے بڑی حماقت کرنے کو موجود ہوں. شہر کوفے کا ایک آدمی, اسد محمد خان. اسد محمد خان اردو کے کم جانے والے مگر ان جیسی کہانی کوئی نہیں لکھتا. آج آپ یہ کہانی ہم سے سن لیجئے. ہم نے سوچا کہ ان حرمت کے دنوں میں, اس دکھ کے دنوں میں, جب ہم اپنی تاریخ کا ایک بڑا بھیانک صفحہ پلٹتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ کوفے کا آدمی ہوتا کیا ہے. اسد محمد خان ایسے کہانی لکھتے ہیں جیسے کہانی سناتے ہیں. کہانی کہنے کا سب سے اچھا فن یہ ہے کہ آپ کو یہ لگے ہی نہیں کہ آپ پڑھ رہے ہیں, آپ کو لگے کہ کوئی آپ کو سنا رہا ہے, اور پھر اتنی گہری بات کرتے ہیں اور چپکے سے کر جاتے ہیں, پتہ ہی لگنے دیتے کہ وہ انہوں نے آپ کے کہاں چٹکی کاٹ لی, کہاں انہوں نے آپ کے تیر کی نوک چبو دی, اور کہاں انہوں نے آپ کی گردن پہ اپنا انگوٹھا رکھا. انتہائی نرم مزاج, انتہائی نرم خوب, مگر انتہائی بامانی کہانیاں. وہ کہانیاں جو آپ سنتے ایک دفعہ ہیں اور سوچتے زندگی بھر ہیں. جی زرمینے. ایک ایسے آدمی کا تصور کیجئے جس نے کوفے سے امام کو خط لکھا: میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں, آپ دارالحکومت میں تشریف لائیں, حق کا ساتھ دینے والے آپ کے ساتھ ہیں. وہ آدمی اپنے وجود کی پوری سچائی کے ساتھ اس بات پر ایمان بھی رکھتا ہو, لیکن خط لکھنے کے بعد وہ گھر جا کر سو گیا. ایک چھوٹا سا سوال ہے, میں I did cheat a little bit کیونکہ یہ پہلا پیراگراف میں نے ایک دفعہ پڑھ لیا ہے, although I tried not to read تاکہ اگر میں نے کوئی غلطیاں کرنی ہیں تو لائیو کر لوں, why not. لیکن یہ we were waiting so I just read it. اس میں I was about to read as وہ گھر جا کے سو گیا, تو پھر میں نے پڑھا کہ ادھر لکھا ہے وہ گھر جا کر سو گیا. تو گھر جا کے اور گھر جا کر, what's the difference؟ جا کر بھی صحیح, ذرا سا رسمی ہے, اور گھر جا کے بالکل بول چال کی بات ہے, بس ایک لکھنے اور بولنے کا ذرا سا فرق. ٹھیک. اب میں آپ کے دل کی ذرا سی تکلیف مٹاؤں. 2 سطریں آپ نے پڑھ لی نا جس میں اس کہانی کا. کوفہ ایک شہر آج بھی ہے, اور ان کے لیے عربی میں ایک بہت پرانا محاورہ ہے کہ الکوفی ولا یوفی, کہ کوفے کے رہنے والے وفا کرنا نہیں جانتے. میرا جی چاہتا ہے کہ میں آج کل اس محاورے کو الٹا کر کے پڑھا کروں, ولیوفی علی کوفی, جو وفا نہیں کرتے وہ سب کوفے سے ہوتے ہیں. تو کوفہ ایک ذہنی ساخت کا نام ہے جہاں کے لوگوں کا ظاہر کچھ, باطن کچھ, لفظ کچھ, معنی کچھ. اور ان کوفے والوں نے جناب حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی کہ آپ کوفے تشریف لائیے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور ایک بات میں یہاں, جب اس نے لکھا ہے نا دارالحکومت میں تشریف لائیے, اور کیا کٹیلا جملہ لکھا ہے, اگر کوئی اس کی کاٹ کو سمجھ لے. حق کا ساتھ دینے والے آپ کے ساتھ ہیں. بہت بڑا انہوں نے اعلان کیا, بہت بڑی انہوں نے حمایت کی کہ جو لوگ سچ کو مانتے ہیں
وہ سب آپ کے ساتھ ہیں. اور پھر اس آدمی نے کیا کیا کہ جتنی اس کے وجود کی سچائی تھی، اور وہ اس بات پر ایمان بھی رکھتا تھا، لیکن خط لکھنے کے بعد وہ گھر جا کے سو گیا. اگر اتنے پریشان کن حالات میں کوئی کسی سے یہ وعدہ کرے کہ آپ جس مصیبت کے لیے اور آپ جس درد و علم کو اٹھانے کے لیے آ رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اور ہم سچ کا ساتھ دینے والوں میں سے ہیں. تو اسد محمد خان نے آپ کو بتا دیا کہ سچ کا ساتھ دینے والے کیسے ہوتے ہیں. خط تو بہت اچھا لکھتے ہیں مگر پھر گھر جا کے سو جاتے ہیں. نیند اسی کو آتی ہے جو بہت چین میں ہوتا ہے. جس کو کوئی چیز ذرا سی بھی چبھتی رہتی ہے وہ گھر جا کے سو نہیں سکتا. پڑھیے بسم اللہ. جب 10,000 دنیا زادوں نے امام کے مقابل صف بندی شروع کی تو یہ آدمی زیتون کے روغن میں روٹی چور چور کر کے کھا رہا تھا. پاس ہی دودھ بھرے پیالے میں حلب کے خرمے بھیگے پڑے تھے. شیشے کے ایک ظرف میں کوئی مشروب تھا. اچھا اس میں 2-3 الفاظ ہیں عارفہ، I don't understand them. ابھی آپ ایک تو دیکھیے کیا اچھا تانا دیا، 10,000 دنیا زاد. دنیا زاد آدم زاد نہیں کہا ہے، انسان نہیں کہا ہے، دنیا زاد جو دنیا سے نبھانا جانتے ہیں. اور آپ یاد رکھیے گا کہ جو دنیا سے نبھانا جانتے ہیں انہیں نہ کبھی اپنی بات سے پلٹنے میں دیر لگتی ہے، نہ اپنے کسی عہد کو توڑنے میں دیر لگتی ہے، نہ اپنی جگہ کو چھوڑنے میں کوئی دیر لگتی ہے. وہ تو دنیا کی اولاد ہے، دنیا سے نبھاتے ہیں. زاد کیا میں نے کہا تھا نا، چھوٹے چھوٹے لفظوں میں بہت گہری گہری باتیں کرتے ہیں. جب 10,000 دنیا زادوں نے امام کے مقابل صف بندی شروع کی، یعنی جس وقت وہاں جنگ کی تیاری ہو رہی ہے اس وقت یہ امام کا چاہنے والا جو انہیں یہ خط لکھ چکا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہر حق پرست سچائی والا آپ کے ساتھ ہے، تو وہ زیتون کے روغن میں تیل میں روٹی چور چور کے کھا رہا ہے. ہم بھی کھاتے تھے کبھی مگر اب ہم لوگوں کو بہت فکر ہو گئی کولیسٹرول کی اور موٹے ہونے کی، اور اب ہمیں اور تو دورے کوئی پڑتے یا نہیں، دل کے پڑنے لگے، تو اب ہم اس کی خاطر اتنا. لیکن عرب آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ زیتون ان کے یہاں بہت ہے. اور پھر دودھ بھرے پیالے میں حلب. حلب ایک سرحدی شہر ہے ایران کا، نہیں عراق اور شام کا. بے حد حسین شہر ہے، اس کے پھل بے حد مشہور ہیں، اور خرموں سے مراد یہاں کھجور ہے. تو وہ کیا بات ہے، دودھ میں بھیگی ہوئی کھجوریں. جو ہم لوگ شیر خورمے میں کبھی تھوڑی بہت کھا لیتے ہیں، چھوارے تو خوش ہو جاتے ہیں، لیکن عربوں کے لیے یہ ایک بات. اور پھر اگلے جملے میں آپ دیکھیے تو کیا مزے کی بات کہہ دی کہ شیشے کے ایک ظرف میں، ایک برتن میں کوئی مشروب تھا، کوئی پینے کی چیز تھی. نام نہیں لیا ہے کہ وہ پینے کی چیز کیا تھی، مگر میں اور آپ بہت بہت اچھی طرح سوچ سکتے ہیں کہ ایک طرف روغن میں چوری ہوئی روٹی ہو، دوسری طرف دودھ میں بھیگے ہوئے خرمے ہوں، تو اس کے ساتھ مشروب کون سا ہوگا. ایک اور چیز مجھے انٹرسٹنگ اس میں لگی تھی کہ جو صف بندی جو صفیں آپ کرتے ہیں تو وہ تو یو آلویز ڈو اٹ ان پریئر، اینڈ جب آپ نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی تو آپ ہر رکعت کے ساتھ کس پر آپ سلام بھیجتے ہیں آپ اپنی نماز میں. اور یہ جو کہانی تھی کہ آپ ذرا سی غلط فہمی، صف کہتے ہیں منظم ہو جانے کو. ٹھیک ہے. So there is no, doesn't it remind you of that? There is نہیں. وہ آپ نماز میں بھی لوگ کہتے ہیں نا صفیں درست کی، صفیں کھڑے ہو گئے، بالکل صفیں درست کی، صف میں کھڑے ہو گئے، یعنی وہ ایک منظم طریقے سے، دھکم پیل نہیں ہے، ٹیڑھے میڑے نہیں ہے. فوجی تو کبھی ٹیڑھا میڑا ہو ہی نہیں سکتا نا. تو وہ تو صف بندی جنگ کی پہلی تیاری یہ ہوتی ہے آج بھی اور اس وقت بھی، کہ سب سے پہلے آپ منظم ہو جائیں، آپ کو معلوم ہو کسے کہاں ہونا ہے. صف بندی کے یہ معنی نہیں ہے کہ سب ایک قطار میں کھڑے ہو جائیں گے. ہر کسی کو یہ معلوم ہو کہ اس کے ذمے کام کیا ہے، جتنے لوگ وہاں ہیں وہ تیاری کر لیں. تو نماز کی بھی صف بندی اسی لیے. وہاں امام کے مقابلے کی صف بندی ہو رہی ہے، یہاں انہیں غم بہت ہے.
اکبر الہ آبادی کا ایک شعر یاد آتا ہے, وہ اس کے بالکل مختلف حوالہ ہے. انہوں نے جب انگریزوں کی حکومت تھی ہندوستان پر تو اس کے لیے لکھا تھا کہ غم تو لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ, قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ. تو یہ بھی کچھ ایسا ہی غم, اپنی کسی خواہش کو نہیں بھولے. ہم تو کہتے ہیں پریشانی میں بھوک پیاس ختم ہو گئی, اور جنگ کا تو کوئی ذکر کرے تو خامخواہی میں دل پریشان ہونے لگتا ہے, چاہے دنیا میں کہیں بھی ہو. اور یہ ان حضرت کو اپنی شکم سیری کا, اپنے لطف کا, اپنے آرام کا پورا خیال. جی چلیے. جب اسے خبر ملی کہ اشرار آمادہ فساد ہیں, آمادہ فساد ہیں. اشرار جمع ہے شر کرنے والے, اشرار جمع ہے شر کرنے والے, برائی پھیلانے والے. محاورے میں برائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اچھا, جب اسے خبر ملی کہ اشرار آمادہ فساد ہیں تو اس آدمی نے روغن سے, اس کو پڑھیے, اس تو آپ کہتے ہیں نا جو سامنے ہو قریب ہو, جو سامنے, یہ پچھلی دفعہ بھی آپ نے مجھے بتایا تھا. بالکل. تو اس آدمی نے روغن سے, یہ یہاں پر لفظ غلط لکھا ہے. ہاں یہ تے سے لکھا ہوا ہے, اس کو نون سے پڑھیے. روغن سے سنے ہوئے ہاتھ. اردو میں ہم کہتے ہیں نا ہمارے ہاتھ کسی چیز میں لت پت ہو جائیں, سالن میں سنے ہوئے ہیں, میں آٹا گوندھ رہی ہوں, آٹے میں سنے ہوئے ہیں. ٹھیک, اوکے. سنے ہوئے دونوں ہاتھ, تمانیت آرام سے, سکون سے, کوئی جلدی نہیں, کوئی گھبراہٹ نہیں. تمانیت کے ساتھ چہرے پر ملے اور بولا امام, یعنی جو چکنے ہاتھ ہیں وہ اپنے ہاتھوں کا روغن بھی ضائع نہیں کیا ہے, اس کو اپنے چہرے پر مل لیا ہے تاکہ چہرہ بھی نرم رہے, چمکتا رہے. اچھا, پر ملے اور بولا امام حق پر ہیں اور حق غالب آنے والا ہے. آپ کو لگتا نہیں کہ آج کل ہم سارا دن یہی بات کہتے رہتے, ساری برائی سارے جھوٹ کے درمیان, کہ ہمیشہ حق کی فتح ہوگی اور حق آنے والا ہے. حق لگتا پیدل آ رہا ہے اور ہم لوگ جج پہ جا رہے ہیں. جی, اس نے پھر ڈکار لی اور امام کو ڈکار. آپ نے کبھی اتنا کھایا ہی نہیں ہے کہ آپ کو ڈکار آئے. You think ڈکار, اس نے he burped, ڈکار لی اور امام کو یاد کیا. اور آپ یہ سوچ لیجئے گا کہ جو ہم اسلام نے ہمیں سکھایا اس میں ہم سے کہا گیا کہ ہم کبھی اتنا نہ کھائیں کہ ہم ڈکار لیں. اس کا مطلب یہ کہ ہم بہت سیر ہو گئے, بہت بھر گیا ہمارے اندر. آپ دیکھیے کہ یہ پریشان آدمی ہے, امام کے غم میں ہے, مگر کھاتا اتنا ہے کہ ڈکار آ جائے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا. اسد محمد خان صاحب, مجھے معاف کر دیجیے گا, میں چائے اس لیے مجھے گلٹی فیلنگ ہو رہی ہے کہ میں چائے کیوں پی رہی ہوں, لیکن میں اس لیے پی رہی ہوں کہ میرا گلا سوکھ رہا ہے ٹینشن میں تھوڑا سا. میں نے ابھی ختم کی ہے, میرے گناہ میرے پاس رکھے ہیں. جی, تو اچھا, ڈکار لی اور امام اس نے ڈکار لی اور امام کو یاد کیا. ان کی حمایت کے لیے اللہ سے I just got that. Oh my gosh. Okay, we have to read this. ایک اور دفعہ اس کو پڑھ کے سن. اچھا, میں پڑھتی ہوں. پڑھیے آپ پڑھیے. اس کے بعد زمرد, یاقوت اور مشک و عنبر کے 72 مشک و عنبر کے 72 تابوت لے کر تاریخ آئی, اور اس نے 72 آسمان شکو لاشیں سنبھالے. اس میں ایک سر بریدہ لاش. یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ ان لاشوں کو اس وقت کسی نے نہیں سنبھالا تھا, صرف تاریخ نے ان کو یاد رکھا, اس نے سنبھال کر رکھا. جی,
اس میں ایک سر بریدہ لاشا صبر و رضا والے استقامات والے امام کا تھا، استقامت والے امام کا تھا جن کا قدم بلندی پر تھا، اس لیے انہیں بادلوں پر جگہ ملی. یہ دس ریفرنس I would may not have picked it up. I think اگر آپ یہ نہ پوائنٹ آؤٹ کرتی کہ اگر اسے قدم جو تھے وہ بلندی پہ ہیں تو سر کہاں، تو سر کہاں ہوگا، سر کہاں ہوگا. واہ واہ، بیوٹیفل. اس کے بعد سگانے دنیا کے وہ رسا اپنے مسخ شدہ حرام کے مردے کھینچ کر لے گئے. اور دیکھیے گالی دینے سے پاس نہیں کر، اس کا غصہ جائز ہے. دنیا کے جو کتے تھے جو ان کے وارث آئے اپنے مسخ شدہ میوٹیلیٹڈ، او مائی گاش، اپنے مسخ شدہ حرام کے مردے، آخا مردوں کو بھی حرام کہہ دیا، زندوں کو تو کہتے ہی ہیں. کیوں کہا ہے حرام؟ جو جنگ لڑی وہ جائز نہیں تھی، رائٹ، اور جو جائز نہیں ہے وہ حرام، رائٹ. اور میدان خالی ہو گیا. لیکن وہ آدمی جس کی کہانی میں سنا رہا ہوں وہیں پڑا رہا. شمر کے گھوڑے کی لید میں لت پت اس کا بھیجا، قیمہ اور سری پائے وہیں پڑے رہ گئے. صبح سویرے جب چونٹیوں کی پہلی قطار نے انہیں دریافت کیا تو آہستہ آہستہ انہیں منہدم کرنا شروع کر دیا. منہدم کرتے ہیں گرانے کو. چونٹیاں کھاتی گئیں اور وہ ڈھیریاں کم ہوتی گئیں، اور یہ انہدام دیر تک جاری رہا. آپ ایک ایسے شخص کا تصور کریں جس نے امام کو خط لکھا اور خط لکھنے کے بعد گھر جا کر سو گیا، لیکن آخری لمحے میں اپنے باطن کی سچائی اور وابستگی کہتے ہیں کسی سے تعلق، کسی سے محبت، کسی کا خیال، وابستگی کا اظہار کرتا ہے اور عجب طریقے سے مقبول بارگاہ ہو جاتا ہے. واہ، مقبول بارگاہ پروردگار کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے. ایک ایسے آدمی کا تصور کریں تو وہ جیم الف ہوگا. اچھا، عربی میں جیسے ہم کہتے ہیں نا فلانا فلانا، فلانے نے کہا تھا، فلانے ڈمکانے نے، تو عربی والے کہتے ہیں جیم الف نے کہا تھا. عام آدمی کے لیے، کسی بھی آدمی کے لیے، جس کی کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں، لیکن یہ تھا ماضی کا جیم الف. اب آپ دیکھیے کہ اس کہانی میں کیا اچھا موڑ آتا. اب آپ پڑھیے، اب آسان ہو گئی بات. ایک چیز پچھلے اس کے اندر 2 الفاظ سے جو سمجھ نہیں آئے، اس میں لکھا تھا شمر کے گھوڑے کی لید میں. لید؟ یار یہ تو بہت بری بات ہے کہ تمہیں لید کا مطلب نہیں پتا. میں نے آپ کو بتایا نا، مجھے کچھ نہیں پتا. I am the perfect guinea pig. The feces oh, of gross. the ہوئے gross. Okay. اچھا، تو اس کی جو ڈراپنگز تھیں، اچھا او یا اچھا، اور اس کے بعد یہ تھا کہ تو آہستہ آہستہ انہیں منہدم کرنا شروع کر گرانا. ٹھیک ہے جی، وہ تو آپ نے سمجھا دیا، شروع کر دیا. اور یہ انہدام، منہدم کرنے کا جو منہدم جو ہے وہ the verb, that's the verb. Got it. Okay. اچھا جی، آج کا جیم الف کو ایک چھوٹے جیم الف یعنی آج کا ایک عام آدمی، آج کا جیم الف کو ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں کچھ لکھا کر اپنے کنبے کو پال رہا ہے. کنبے کو پال رہا ہے، اپنی فیملی کو. وہ تو چھوٹی چھوٹی سبک باتوں سے کافی Okay, I'll have to read on the screen because یہ print بالکل نہیں پڑھا جا رہا. وہ تو چھوٹی چھوٹی سبک باتوں سے گاتی گنگناتی دکھ سہتی غزلیں لکھتا ہے. سبک ہوتی ہیں بہت مشکل نہ ہو، جو آسان، ہلکی. سبک کے لفظی معنی ہلکے کے، اور انہیں چھوٹی چھوٹی اشاعتوں والوں رسالوں میں چھاپ دیتا ہے. نہ بہت بڑا شاعر ہے، نہ بہت بڑے بڑے رسالوں میں چھپتا ہے.
وہ پکی روشنائی میں اپنا نام دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، جس میں جب چھپ جاتی ہے وہ تو، اور مشاعروں میں گانا، پکی روشنائی، اور مشاعروں میں گانا بجا لیتا ہے. آپ نے دیکھا ہے نا ہمارے یہاں بہت سارے شاعر اپنی شاعری کے سارے جتنے نقص ہیں وہ گا کے پورے کر دیتے ہیں. اس سے بڑے گناہ سرزد نہیں ہوئے ہیں، اور نہ اس خیر کا، اور نہ اس نے کوئی خیر کا بڑا کام کیا ہے، نہ اس نے بہت گناہ کیے ہیں، نہ کوئی بہت نیکی کی ہے. عارفہ سیدہ جیسا ایک معمولی سا آدمی ہے. اس کا گزارا چھوٹی موٹی نیکیوں اور ہلکے پھلکے گناہوں پر ہے. عام آدمی ایسی زندگی بسر کرتا ہے. میں نے سید الشہداء کے نام نامی کے ساتھ اس شخص کے تذکرے کی جسارت اس لیے کی ہے کہ میں اس کی سچائیاں اور وابستگیاں بتانا چاہتا ہوں. یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے. ایک دفعہ اس آدمی کو ایک مشاعرے میں بلوایا گیا تو وہ میزبانوں سے یہ کہنے لگا کہ یہاں سے اللہ کا گھر بہت قریب ہے، مجھے عمرہ کروا دو. یہ پاکستان کی صورتحال ہو سکتی ہے نا، بہت ریاض میں اور جدے میں مشاعرے کیے جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے جی. پھر وہ عمرہ کرنے گیا، طواف کرتے ہوئے وہ بے ڈھنگے پن سے دھاڑے مار مار کر رونے لگا. آپ یہ سمجھیں ساری عمر میں اس سے یہی نیکی ہوئی تھی، لیکن رونے کو آپ اس کی بے بسی بھی کہہ سکتے ہیں. نیکی اس لیے اس کی ہوئی کہ وہ خلوص دل سے رویا. اسے اپنی کمی کا، اپنے نقصان کا، اپنی غلطی کا احساس ہے، اور بے بسی اس لیے تھی کہ وہ اس کے سوا کچھ اور کر نہیں سکتا تھا. بڑا تانا دیا اسد محمد خان. امیر لوگوں سے غلطی ہوتی وہ کفارے ادا کرتے ہیں، اپنی جگہ بھی 4 لوگوں کو حج کروا دیتے ہیں. اس کی بے بسی اتنی ہے کہ اپنی غلطی پہ خود ہی رو لے، خود ہی نادم ہو جائے، خود ہی شرمندہ ہو جائے. اس نے کہا دیکھ لو میں یاسر عرفات کے سن ہجری میں ہوں. کیا بات ہے، فلسطین کی تاریخ سمجھ میں آ گئی پوری. جی جی بالکل، وہ یاسر عرفات کا جو ریفرنس ہے، سن جس دن سے اس نے ہجرت کی ہے میں اسی سن میں ہوں، اور گالیاں بکنے اور دعائیں مانگنے کے سوا کچھ اور نہیں کر سکتا. کچھ تھوڑی سی نیکی ہے کہ دعا مانگ لیتا، کچھ اس کی غلطیاں ہیں، گناہ ہیں کہ گالی دے لیتا ہے. میں کسی جاہرے ٹینک کے سامنے کھڑا ہونے کی ہمت نہیں کر سکتا. جاہرے کہتے ہیں حد سے زیادہ جو آپ کو نقصان پہنچا سکتا. جاہرے روکنے والا کہتا میں ٹینک کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا، مجھے گڑگڑاتی ہوئی لوہے کی اس پٹی سے خوف آتا ہے جو لمحہ بھر میں قیمہ بنا دیتی ہے. آپ نے دیکھا نا ٹینک اپنی ایک جی اپنی پٹی پر چلتا ہے. وہ جو فیمس ایک ویژول نہیں ہے تیانانمن اسکوائر کا، جس میں وہ there's a man or one of the students was standing in the Tiananmen Square in front of the tank. پھر سے کہیے. وہ تیانانمن اسکوائر میں چائنا میں نہیں ہوا تھا جب کہ وہ ایک فوٹوگراف ہے کہ ایک اکلوتا پھر وہ کچلا جاتا ہے. وہ غریب اس بات کو مان رہا ہے، وہ غریب اس بات کو مان رہا ہے کہ وہ نہیں کھڑا ہو سکتا وہاں، اور آدمی کا قیمہ بنا دیتی ہے. بالکل. کچھ اس کو ملتا نہیں کسی کو. اس کے علاوہ جو یہ ابھی not that long ago جو ریچل کوری تھی جس کو کیٹرپلر جو ہے اس کے اوپر انہوں نے کچل دیا تھا، حالانکہ وہ انٹرنیشنل سالیڈیرٹی موومنٹ کے ساتھ آئی تھی اور ایز اے فورن آبزرور، اور وہ ان کو کہہ رہی تھی کہ بھئی ان کے جو گھر ہیں ان کو نہ ڈسٹروائے کرو فلسطین میں. امریکی لڑکی تھی بیچاری بوسٹن کی، تو اس کو بھی کچل دیا تھا اس طرح سے. مجھے امیڈیٹلی 2 امیجز میرے دماغ میں آئیں اس کو پڑھ کے. اچھا، ریچل کوری اور تیانانمن اسکوائر. اچھا، لیکن میں ضمیر یہ کہاں ہے؟ لیکن میں ضمیر کی اس گڑگڑاتی آواز سے بھی قیمہ ہو جاتا ہوں جو ہم سے اکثر کو اندر سے سنائی دیتی ہے. کیا اچھی بات کی ہے کہ انسان کے قیمہ کرنے کو ٹینک کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے اندر پروردگار نے ایک میزان رکھی ہے جسے ضمیر کہتے ہیں. اگر وہ ضمیر کے خلاف بات ہوگی تو تب بھی ان کا قیمہ ہو جائے گا. اس نے آخری بات مجھ سے یہ بھی کہی، بھائی میرے
میں بھی اور تم بھی، ہم سب اصل میں اپنی اپنی مصلحت اور منافقت کے کوفے میں آباد ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک جملہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ کوفہ صرف ایک شہر نہیں ہے، کوفہ حالات ہیں، ماحول ہے، ایک ذہنی ساخت ہے، اور حق کے لیے جنگ کرنے والے کسی وجود سے آنکھیں نہیں ملا سکتے. ہم کوفے میں رہنے والے کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں. وہ استقامت کی سب سے بڑی علامت حسین ہو یا موجودہ تاریخ کے فلسطینی اور کشمیری. کیا خیال ہے، یہ کوفے کا ایک آدمی ہے یا ہم سب کوفے کے لوگ ہیں؟ یہ سن کر میں اس کا شانہ قلم سے چھوتا ہوں، یہ یوں قلم سے. پرانے زمانے آپ کو پتا ہے نا، نائٹ بنائے جاتے تھے تو تلوار ان کے کندھے پر چھوائی جاتی تھی. تو کہتا ہے میرے پاس تو نائٹ بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں اپنا قلم اس کے کندھے پر رکھ دوں. And the pen is mightier than the sword. یہ بھی تو کہتے ہیں that the pen is mightier than the sword. یہ بھی تو ایک ہے نا کہاوت. ہاں یہ بھی تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو اب یعنی وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس تو میرا ضمیر زندہ ہے، تو میرا قلم طاقتور ہو گیا تلوار سے. یہ بھی نائٹ بنانے کی ایک رسم ہے. پہلے اس موقع پر قلم کی جگہ تلوار استعمال ہوتی تھی، تو میں اسے مایوسی اور بے بسی کا نائٹ مقرر کرتا ہوں. کیا بات. ہماری جو بہت سی خاموشیاں ہیں، ہماری جو بہت سی مصلحتیں ہیں، اور وہ مصلحتیں ہمیں منافق بناتی ہیں. اور منافق کہتے ہیں جس کے قول میں اور فعل میں فرق ہوتا ہے، کہتا کچھ اور ہے، کرتا کچھ اور ہے. اور کہتا ہوں پیارے جیم الف، اگلا جملہ سن لیجئے گا اور شاید میں اور آپ آج رات بہت پریشان رہیں گے. ہمیں پنیر، روغن زیتون اور خرمے کھا گئے ہیں. واہ. اس کے جسم نے، پہلے والے جیم الف نے پنیر، روغن زیتون اور خرمے کھائے تھے، مگر اس کا ضمیر زندہ تھا نا، آخر میں جا کے نثار ہو گیا، جان دے دی جس چیز کو سمجھتا تھا کہ دینے کے قابل. ہمیں پنیر، روغن زیتون اور خرمے کھا گئے. اب تم بھی گھر جاؤ اور کھانا کھا کر آرام کرو. مصلحت اسی کو کہتے ہیں، منافقت یہی انعام دیتی ہے. علیم، میرا بہت جی چاہ رہا ہے کہ آپ کا بہت شکریہ ادا کروں کہ آپ نے ہمیں کیسی اچھی کہانی بہت پڑھنے کو دی. نوازش ہے آپ کی کہ آپ نے بہت کیا. شکریہ. اور اصل میں اردو میں نثر میں، شاعری میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ کربلا ایک استعارے کے طور پہ بہت استعمال ہوتا ہے، لیکن نثر میں واقعہ کربلا کا چند ایک تحریروں کے علاوہ اتنا زیادہ استعمال کم از کم میرے مطالعہ میں کم آیا ہے. تو یہ افسانہ، یہ کہانی جھنجھوڑ دینے والی ہے. یہ کہانی اگر انسان کو جھنجھوڑ دے گی اندر سے. اتنی اچھی کہانی لکھی ہے اسد محمد خان نے، اور آپ نے جس طریقے سے اس کو پڑھا اور سمجھایا، یقیناً اس کا حق ادا ہو گیا. میں اس کہانی کا جو ایک پہلو تھا جمال احسانی کے حوالے سے، ظاہر ہے کہ اس سے واضح ہو گیا کہ یہ کہانی اسد محمد خان نے جمال احسانی کے لیے لکھی تھی. ابھی اسی دوران میں مجھے خیال آیا کہ جمال احسانی کو بھی یاد کیا جائے. اور ان کی غزل ہے، نعتیہ غزل ہے، لیکن حالات حاضرہ پر لکھی گئی غزل. حالانکہ ان کو اس دنیا سے گئے جمال احسانی کو 22 برس ہو گئے، مگر جیسے ایک مرتبہ دلاور فگار نے بھی کہا تھا کہ حالات حاضرہ کو بہت دیر ہو گئی. تو ہمارے ہاں تو حالات حاضرہ پہ لکھی ہوئی چیزیں ساکت رہتی ہیں. یہ میں چند اشعار سنانا چاہوں گا اگر اجازت ہو. ضرور ضرور جی. تو یہ جو کتاب ہے یہ جمال احسانی ہے، جن کے لیے یہ کہانی لکھی گئی تھی. اب یہ نعتیہ اشعار ہیں، تو آپ جو ہیں اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم. ویسے تو ہر زمانے کو حاجت ہے آپ کی، ویسے تو ہر زمانے کو حاجت ہے آپ کی، پر ان دنوں زیادہ ضرورت ہے آپ کی. کیسے مڑے گا باد تعصب کا رخ حضور،
کیسے مڑے گا باد تعصب کا رخ حضور, آندھی کی زد پہ شمع اخوت ہے آپ کی. ان کو نسب کا پاس نہ ان کو شرف کا دھیان, یہ آل آپ کی ہے یہ امت ہے آپ کی. ہے آپ ہی کی ذات پسے ہر نظام دہر, ہے آپ ہی کی ذات پسے ہر نظام دہر, کوئی بھی سلطنت ہو حکومت ہے آپ کی. افسوس اس کے ہاتھ میں کشکول اب بھی ہے, جس قوم کو نصیب حمایت ہے آپ کی. کوئی مکین آپ سے مخلص نہیں یہاں, اس گھر پہ پھر بھی چشم عنایت ہے آپ کی. اور یہ آخری تک شعر سنیے گا. اپنی طرف سے چھوڑی نہیں ہم نے کچھ کسر, واہ, اپنی طرف سے چھوڑی نہیں ہم نے کچھ کسر, یہ ملک چل رہا ہے تو رحمت ہے آپ کی. واہ واہ. ایک اور چیز میں جو ناظرین ہے ان کو بھی سجیسٹ کروں گی, کیونکہ مجھے بہت دنوں سے علیم کہہ رہے تھے کہ یہ آپ بسودے کی مریم جو ضیاء محی الدین صاحب نے پڑھا ہے یہ آپ ضرور سن لیجئے گا, انہی کی لکھی ہوئی ہے. فور سم ریزن نہیں سن پائی میں, لیکن ابھی ہم یہی ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز اور فنی خرابیاں سارٹ آؤٹ کر رہے تھے, تو اس میں میں نے وہ پڑھ لی, سن لی. ہم نے ان فنی خرابیوں کا نام حماقتیں رکھا ہے. ہاں بالکل. تو اس میں نے وہ سن لی, اور واقعی علیم ناٹ اونلی کہ آپ نے یہ بڑی عمدہ اور موقع کی مناسبت سے, وقت کی مناسبت سے بہت ہی خوبصورت ایک سٹوری آپ نے چنی, لیکن جو آپ نے دوسری ان کا جو کام ٹو شو ہز ریپرٹوار, دس بریلینٹ سجیشن کہ بسودے کی مریم ریڈ بائی ضیاء محی الدین صاحب یوٹیوب پہ ہے, اور اس کے ہم لنکس جو ہے اپنے ویڈیو پہ اور اس پہ ضرور ڈالیں گے تاکہ لوگ اس کو سن سکیں. اور ایک اور لنک بھیجا تھا علیم نے جس میں اسد محمد خان صاحب اس کہانی کو خود پڑھ رہے ہیں, اور عارفہ آپا وہ بڑا ہی پوائنٹ تھا, کیونکہ آپ کو پتا ہے ان کو انٹرویو کون کر رہے ہیں KLF میں, آصف اسلم فاروقی. آصف صاحب, بہت مس کیا آصف صاحب کو میں نے یہ دیکھ کے. صحیح کہتی ہیں. تو اگر کوئی کویسچنز ہیں, کوئی کامنٹس علیم؟ میں گفتگو کے دوران میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا, بعض لوگوں نے سوال کیے اور خود ہی ایک دوسرے کو جواب بھی دے دیے, لیکن سب لوگوں نے بہت سراہا زرمین آپ کی اس جرت کو کہ آپ پڑھ رہی ہیں اور غلطیاں کر رہی ہیں, بڑے دل گردے کی بات ہے. ڈاکٹر عارفہ کے انداز کی تعریف بے تحاشا لوگوں نے کی, سب کر رہے ہیں کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے الفاظ کو سمجھایا, اور سب لوگ آپ کو دعائیں دے رہے ہیں, آپ کو دراز عمر کی اور خوشی کی دعائیں دے رہے ہیں. اور ہمارے پاس حسب روایت جو دیکھنے والے سننے والے دنیا بھر سے موجود ہوتے ہیں, خاص طور پہ میں بتاتا چلوں انڈیا سے بینا کاک صاحبہ سن رہی تھی, اور پاکستان سے ہمارے بہت سے جو ریگولر سننے والے اور ہمارے فالوورز ہیں وہ سب موجود تھے, اور وہ وقتاً فوقتاً کمنٹس کرتے رہے, جس میں سے اب میں آخر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے سراہا بہت آپ کے ہمارے سیشن کو. خوشی ہوئی. میں ایک چیز ضرور یہ کہتی چلوں گی, چلے گڈ دس کریزی آئیڈیا, مے بی دیر واز وزڈم ان آور حماقتیں. ایک بات, دوسری چیز یہ کہ واقعی عارفہ آپا کا سمجھانے کا طریقہ, شی ریئلی برنگز دا جوائے آف اردو alive. اور as far as my bravery is concerned, اس کو bravery نہیں کہیں گے, اس کو ڈھٹائی کہتے ہیں. نہیں, یہ غلط. یہ نشست ہفتہ وار ہے, ہر ہفتے ہر اتوار کو شام 5 بجے پاکستان کے وقت کے مطابق, 4 بجے دبئی کے وقت کے مطابق, اور پھر باقی دنیا میں آپ جہاں پہ بھی ہیں وہ اس وقت کا اندازہ کر لیجئے گا. عموماً پاکستانیوں کو پاکستان کے وقت سے تو جمع تفریق آسانی سے آتی ہے, تو اس کے لیے جو موضوعات ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ بدلتے رہیں. آج تو ہم نے محرم کے حوالے سے اس افسانے کا انتخاب کیا تھا, لیکن اس کے علاوہ ہم محرم کے دنوں کے بعد جو شفیق الرحمان کی کتاب حماقتیں ہیں اس میں سے بھی پڑھیں گے, اور وقتاً فوقتاً جو کچھ بھی ہم نے پڑھنا ہوگا وہ پہلے سے بتا بھی دیتے ہیں, تاکہ آپ لوگ اگر اس کا ٹیکسٹ ساتھ رکھنا چاہیں, متن ساتھ لے کے آنا چاہیں تو وہ بھی کر سکیں. یہ ایک سیکھنے کا عمل ہے. جی زرمین, اب اجازت لی جائے. جی بالکل, اور سب کو پلیز فالو اس آن آور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز. تھینک یو, بہت بہت شکریہ.